ایک لڑکا جو بڑا ذہین اور قابل تھا، اس کی ایک کمزوری تھی، اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ذہن پر قابو پانا، فوکس کرنا سیکھ گیا۔ جی ہاں دوستو، اور اس کی زندگی بدل گئی۔ سورج کی روشنی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک کہ اس کا فوکس ایک پوائنٹ پر نہ کیا جائے۔ بروسلی نے کہا تھا کہ ایک چوٹی کا فائٹر ایک عام آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا فوکس لیزر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عفنان تھا۔ ویسے تو عفنان بڑا باصلاحیت اور ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے اپنی دماغ پر کنٹرول نہیں تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے کتاب لے کر بیٹھتا تو اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا اور وہ اپنی توجہ کھو دیتا تھا۔ اس کی یہ کمزوری اسے مایوس بنا رہی تھی اور بہت پریشان تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے پریشان دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ عفنان نے ساری بات بتا دی۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، ذہن پر قابو پانا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو تمہیں اپنی دماغ کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ماہر تیر انداز ہوا کرتا تھا جس کا نام ارحم تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی مہارت اور نشانی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا ارحم کے پاس آیا اور اس سے گزارش کی کہ وہ اسے بھی تیر اندازی سکھا دے۔ ارحم نے اس کی بات مان لی اور اس کی تربیت شروع کر دی۔ سیکھنے کے دوران ارحم نے محسوس کیا کہ لڑکا ہے تو باصلاحیت، لیکن اس کا ذہن بہت بھٹکتا ہے۔ وہ نشانے پر مکمل توجہ نہیں دے پاتا۔ یہ دیکھ کر ارحم نے اسے سبق سکھانے کی ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کی بنی ہوئی ایک چڑیا کو ایک درخت کی شاخ پر رکھا اور بولا کہ اس کی آنکھ میں نشانہ لگاؤ۔ لڑکے نے نشانہ لگانے کے لیے اپنی کمان کھینچی تو ارحم نے اسے روک دیا اور کہا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب، سامنے درخت ہے، اس پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، ہری بھری گھاس اگی ہوئی ہے، مویشی چل رہے ہیں، مجھے تو سب کچھ بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر ارحم نے کہا، اس طرح تو تم کبھی بھی صحیح جگہ پر نشانہ نہیں لگا پاؤ گے۔ تمہارا ذہن تو بکھرا ہوا ہے۔ تمہارا صحیح نشانہ صرف اسی وقت لگے گا جب تمہیں صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ ہی نظر آئے گی۔ تمہاری توجہ سب چیزوں سے ہٹ جائے گی اور تمہارا دھیان صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر ہوگا۔ لڑکے نے دوبارہ کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ وہ مایوسی سے بولا، میں نے نہیں کر پاؤں گا۔ ارحم مسکرایا اور بولا کہ تم کر سکتے ہو، مگر تمہیں اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے سدھارنا ہوگا، جیسے ایک جنگلی گھوڑے کو سدھارا جاتا ہے، ایک جانور کو سدھارا جاتا ہے۔ صبر کرو اور مسلسل پریکٹس کرتے رہو، ایک ہی چیز پر دھیان لگانے کی پریکٹس۔ لڑکے نے عفنان کی بات پر عمل کیا اور روزانہ دھیان لگانے کی یکسوئی کی پریکٹس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی توجہ بہتر ہوتی گئی۔ اپنے خیالات پر اس کا قابو بڑھنے لگا۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد جب اس نے نشانہ لگانے کے لیے تیر کمان پکڑا تو اب اس کی نظر صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر ہی تھی، اپنے ہدف پر تھی، باقی ہر چیز اس کی نظر سے اوجھل تھی۔ اب کی بار جب اس نے تیر چلایا تو وہ سیدھا جا کر چڑیا کی آنکھ میں لگا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ جس طرح اس تیر انداز نے اپنے ذہن پر قابو پا کر اپنے کام کو بہتر بنایا، اسی طرح تم بھی اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں مسلسل پریکٹس، صبر اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی تم نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے مائنڈفلنس، یعنی اپنے حال میں رہنے کی، موجودہ وقت میں رہنے کی پریکٹس کرو۔ بار بار اپنے دماغ کو ماضی یا مستقبل میں نہ جانے دو۔ دوسری بات یہ کہ موڈرو ٹیکنک کا استعمال کرو، یعنی 25 منٹ کے لیے فوکس کے ساتھ کام کرو اور پھر 5 منٹ کی بریک لو۔ اس سے تمہارا ذہن فریش رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ اپنی نیند کو پورا رکھو، ریگولر ایکسرسائز کرو، اس سے تمہارا ذہن ایکٹیو اور فریش رہے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ پانی پیتے رہو، مینٹل ایکسرسائز کرو،
اور برین بوسٹنگ فوڈز کھاؤ۔